مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے۔ انسان ایک قاتل کائنات کا باسی ہے۔ کرۂ ارض کو چاروں طرف سے جس قسم کی کائنات نے گھیر رکھا ہے وہ دہشتناک اور مہیب خلا، دہکتے ہوئے ستاروں، بے آب و گیا سیاروں، سرد و تاریک چٹانوں کے سوا کسی اور چیز کا نام نہیں۔ خود اس زمین کا بیشتر حصہ ناقابل برداشت ریگزاروں اور گلیشیئرز، سمندروں اور بنجر وادیوں سے عبارت ہے۔ ان میں سے ہر چیز انسان کے لیے موت کا حکم رکھتی ہے، تاہم ایک کریم اور مہربان ہستی کی نظر عنایت ہوتی ہے اور یہی قاتل کائنات زندگی کے نغمے گنگنانے لگتی ہے۔ آگ کے گولے جگمگاتے ستارے بن جاتے ہیں، دہکتا ہوا سورج روشن چراغ بن جاتا ہے، بھیانک خلا دلکش فضا میں بدل جاتا ہے، سمندروں کا کھارا پانی دریا اور پہاڑوں کے میٹھے پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے، بنجر زمین سبزہ زاروں کا روپ دھار لیتی ہے اور ناقابل برداشت موسم متوازن اور معتدل موسم میں ڈھل جاتا ہے۔ ایک قاتل کائنات کو مہربان بنانے والی ہستی اپنی ذات میں کتنی مہربان ہوگی، اس کا حقیقی اظہار تو اسی وقت ہوگا جب جنت کی زندگی میں اس کے پسندیدہ بندے اس کے روبرو پیش کیے جائیں گے۔ اس کی عنایتیں چار سو ان کا احاطہ کر لیں گی، ان کی زندگی ہر غم و الم اور ہر دکھ اور پچھتاوے سے خالی کر دی جائے گی۔ مگر آج بھی وہ لوگ جو شعور کی آنکھ کھلی رکھتے ہیں اور غفلت کی پٹی باندھ کر نہیں جیتے، اس قاتل کائنات میں اپنی موت کے سامان کے درمیان اسباب زندگی کو یوں بکھرا ہوا دیکھ کر اس کریم کی محبت سے سرشار ہو جاتے ہیں۔ وہ بے اختیار کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، میری ہستی عبادت ہو گئی ہے، مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے۔ مبارک ہیں وہ انسان ایک ایسی دنیا میں جیتے ہیں جہاں سب سے زیادہ قابل ذکر ہستی اللہ رب العالمین کی ہے، مگر ان کے ہاں سب سے کم اسی کی ہستی زیر بحث آتی ہے۔ یہ وہ سب سے بڑا المیہ ہے جو آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر رونما ہو رہا ہے، اور شاید اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک عالم کا پروردگار ان آسمان و زمین کو ایک نئے آسمان و زمین سے بدل نہیں دے گا۔ ہمیں وجود دینے سے لے کر ہر لمحہ ہماری آتی جاتی سانسوں تک، ہمارے دل کی دھڑکن سے لے کر ہمارے رزق روزگار تک، ہمارے لیے روشن سورج سے لے کر ہوا، پانی اور خوراک تک کے ہر چھوٹے بڑے معاملے کا کلی انحصار اللہ کی کرم نوازی اور عطا پر ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو رب ہماری زندگی میں اس درجہ دخیل ہے، ہم ہر لمحہ اس کی حمد، تسبیح اور تعریف کرتے رہیں۔ جس کے ہاتھ میں ساری بھلائی اور جو ہر شر سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے، ہم ہر لحظہ اس کے سامنے سراپا التجا بنے رہیں۔ مگر حیرت انگیز طور پر انسان جو خوردبین اور دوربین سے ناقابل مشاہدہ دنیا کو بھی دیکھ چکا ہے، ایسے عظیم الشان خدا کو دیکھنے کے لیے اندھا بنا رہتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس اندھے پن سے نکل جاتے اور خدا کی یاد کو زندگی بنا لیتے ہیں، وہ پہلے مرحلے پر خدا کو سنتا ہوا اور اگلے مرحلے پر سب کچھ کرتا ہوا دیکھنے لگتے ہیں۔ وہ پکارتے ہیں اور خدا ان کی فریاد سن لیتا ہے۔ مانگی ہوئی چیز نہ ملے تو بہتر مل جاتی ہے اور اس سے بہتر ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ کوئی چیز نہ ملے تو اس کے نہ ملنے کی مصلحت ان پر کھول دی جاتی ہے۔ یوں وہ خدا کو سب کچھ کرتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کا ایمان یقین میں بدل جاتا ہے۔ خدا ایک زندہ و جاوید حقیقت ہے۔ اس کی دریافت ایمانی سفر کی وہ درمیانی منزل ہے جو ہر اس شخص کو آخر کار نصیب ہوتی ہے جو تعصبات اور خواہشات سے اوپر اٹھ جائے۔ اس سفر کی آخری منزل جنت میں خدا کا قرب ہے۔ مبارک ہیں وہ جو اس راستے کے مسافر ہیں۔ تم میرے ساتھ ہوتے ہو گویا۔ غالب اردو زبان کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ ان کے اشعار کا صرف ایک دیوان شائع ہوا اور وہی انہیں لافانی بنا گیا۔ ان کے بعد انگنت شعراء پیدا ہوئے، مگر جو مقبولیت اور تاثیر غالب کے حصے میں آئی ہے
دوسروں کو اس کا بہت کم حصہ نصیب ہوا ہے۔ تاہم یہی غالب ہیں جنہوں نے اپنے ایک ہم عصر شاعر مومن سے کہا تھا کہ میں تمہارے ایک شعر کے عوض اپنا دیوان دے سکتا ہوں۔ مومن کا یہ شعر اس طرح ہے: تم میرے ساتھ ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مومن کا یہ شعر اپنے محبوب کے خیال میں جینے کا ایک سادہ مگر انتہائی خوبصورت بیان ہے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ خدا کو اپنی زندگی بنا لینے والے بندہ مومن کا حال دل بھی ہے۔ یہ مومن اگر تنہائی میں خدا کی یاد میں جیتا ہے تو مجلس میں بھی اسے فراموش نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ 3 لوگ سرگوشی نہیں کرتے مگر چوتھا ان کے ساتھ خدا ہوتا ہے، 5 نہیں کرتے مگر چھٹا ان کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ چاہے یہ لوگ کہیں بھی ہوں، یہی معاملہ اس سے کم اور زیادہ لوگوں کا ہے۔ سورہ مجادلہ۔ ایمان در حقیقت اسی کیفیت اور احساس میں جینے کا نام ہے کہ ہم جہاں کہیں اور جس حال میں ہیں، خدا ہر جگہ اور ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ سنتا ہے، ہم کرتے ہیں وہ دیکھتا ہے، ہم سوچتے ہیں وہ سمجھ لیتا ہے۔ یہی یقین انسان کو خدا کی یاد میں جینے پر آمادہ کرتا اور خلوت و جلوت میں اس کی اطاعت پر مجبور کرتا ہے۔ ایسا مومن خدا کو اپنی زندگی کے چند لمحے نہیں دیتا، وہ خدا کو اپنی زندگی بنا لیتا ہے۔ وہ خدا کی یاد کو کچھ وقت نہیں دیتا، اس کی یاد کو اپنی زندگی بنا لیتا ہے۔ حقیقی ایمان کلمے کے الفاظ زبان سے ادا کر دینے کا نام نہیں، یہ ہر لمحہ خدا کی حضوری میں جینے کا نام ہے، اور ایسے ہی خدا کی یاد میں جینے والے مومنین ہیں جنہیں عنقریب خدا کی جنت میں اور اس کے پڑوس میں بسا دیا جائے گا۔ قیامت اور موت کا فرق۔ قرآن مجید روز قیامت اس دنیا پر آنے والی تباہی کی بڑی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اسے اصطلاحاً انذار قیامت کہا جاتا ہے۔ تباہی کی یہ تصویر اتنی خوفناک ہے کہ اس کے سننے اور پڑھنے ہی سے بہت سے لوگوں پر ڈپریشن طاری ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے ایک طالب علم کے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی تفصیل بیان کی ہے؟ پچھلی کتابوں کی طرح قرآن مجید میں اس بارے میں خاموشی اختیار کر لی جاتی، یا پھر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی توجہ موت کی تیاری کی طرف مبذول کرا دی جاتی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ موت اور قیامت میں ایک بنیادی فرق ہے جو انسانی نفسیات پر بہت اثر ڈالتا ہے۔ موت کے ذکر سے بھی انسان کو نصیحت ہوتی ہے، مگر موت کا مطلب اپنی موت ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کی کل تگ و دو کا بہت کم حصہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی زیادہ تر سعی اور جد و جہد کا مرکز بیوی، بچے، گھر، کاروبار وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس کا یقین ہوتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی یہ سب موجود رہیں گے، اس لیے وہ اپنی بقا سے کہیں زیادہ ان کی بقا کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ وہ عین بڑھاپے میں بھی سوچتا ہے کہ بیوی بچوں کے لیے کچھ کر جاؤں، کاروبار اور گھر کو بہتر بنا لوں۔ یہ سوچ قبر کے عین کنارے کھڑے ہو کر بھی انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ دنیا کی سمت دیکھتا رہے اور اسی کے لیے کوشش کرتا رہے۔ اس کے برعکس قیامت کا انذار یہ بتاتا ہے کہ نہ صرف انسان کی اپنی ذات موت کے خطرے سے دوچار ہے، بلکہ اس کی آل اولاد، بیوی، قرابت دار، مال و املاک، جائیداد و کاروبار اور دنیا کی ہر چیز اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ اگر اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے بہت کچھ بچا رہا ہے تو جان رکھے کہ نہ قیامت کے حادثے میں بچے بچیں گے، نہ بچایا ہوا مال رہے گا۔ اس کی نہ قبر بنے گی، نہ تجہیز و تکفین ہوگی، نہ اسے کندھا دیا جائے گا، نہ اس پر کوئی رونے والا ہوگا، نہ اس کی وراثت تقسیم ہوگی، نہ وراثت میں تقسیم ہونے اور اس وراثت کو قبول کرنے کے لیے کوئی بچے گا، نہ گھر رہے گا، نہ اس کا سامان، نہ کاروبار بچے گا، نہ اس کا کوئی اہتمام، نہ برسی منائی جائے گی، نہ یادگار تعمیر ہوگی۔ اگر کچھ ہوگا تو ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا۔ اس دنیا میں انسان اتنا مفلس اٹھے گا کہ پہننے کے لیے بھی کچھ نہ ہوگا، نہ کوئی دوسرا ہوگا جو اسے کچھ دے سکے۔ اس دنیا میں نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ رشتے کام آئیں گے، نہ تعلقات۔
صرف اعمال، ایمان اور اخلاق، یہی کرنسی ہوگی جس سے انسان لباس، گھر اور دیگر اسباب زندگی کا اہتمام کر سکے گا، اور جس کے پاس یہ کرنسی نہ ہوئی اس کے حصے میں جہنم کے قید خانے کے سوا کوئی اور جگہ نہ آئے گی۔ قیامت کا یہ تصور انسانی نفسیات میں زمین و آسمان کا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ موت سے اول تو لوگ نصیحت پاتے نہیں، وہ ہر موت کو دوسروں کی موت سمجھتے ہیں اور اپنی موت کی تیاری نہیں کرتے۔ کرنا بھی چاہیں تو ان کی سوچ ہمیشہ اس میں اٹکی رہتی ہے کہ ان کے بعد ان کی اولاد کا کیا ہوگا، جبکہ قیامت کا انذار انسان کو یہ سوچ دیتا ہے کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔ ایسا انسان اپنی فکر بھی کرتا ہے اور اولاد کی تربیت بھی۔ وہ خود بھی راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے اور اولاد کو بھی یہی سکھاتا ہے۔ وہ خود بھی نیک عمل کرتا ہے اور اولاد کو بھی اس کی تربیت دیتا ہے۔ قیامت کے انذار کی اہمیت آج ہمیشہ سے زیادہ ہو چکی ہے، کیونکہ اب قیامت مستقبل کا نہیں بلکہ مستقبل قریب کا واقعہ بن چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج پیدا ہونے والے بچے اپنی آنکھوں سے قیامت کا حادثہ دیکھ لیں، اس لیے ضروری ہے کہ قیامت کی یاد دہانی کو عام کیا جائے۔ یہی سوچ دنیا پرستی کے اس دور میں بہترین انسان پیدا کر سکتی ہے۔ خدا کی معرفت کا ایک نیا تجربہ۔ آج کل میں اپنے گھر میں کچھ تعمیراتی تبدیلیاں کروا رہا ہوں۔ اس عمل میں مجھے کئی تجربات ہو رہے ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا تجربہ خدا کی معرفت کا تجربہ ہے۔ تعمیر و تخلیق کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے سب سے پہلے کوئی خاکہ ذہن میں ترتیب پانا چاہیے، پھر اس کو روبہ عمل کرنے کے لیے طرح طرح کی صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ایک گھر ہی کو لے لیجئے، الیکٹریشین، پلمبر، مزدور، مستری، کارپینٹر، رنگ کرنے والے اور ان جیسے بہت سے لوگ ہیں جن کی صلاحیتیں اور توانائیاں مل کر ایک گھر کو تخلیق کرتی ہیں۔ پھر بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک خاکہ بناتے ہیں، مگر جب وہ عمل میں آنے لگتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ حالانکہ عام طور پر ایسی بنی ہوئی چیز پہلے ہی سے ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، یا کسی چیز کے بننے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر چیز بنائی جا سکتی تھی، یا بنانے والے اپنے تجربے کے باوجود چیز اچھی نہیں بنا پاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کے بادشاہ ہیں، انہوں نے اس پوری کائنات کو پہلے سے موجود کسی نمونے یا خاکے کے بغیر بنایا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ جو کچھ ہمیں اس دنیا میں نظر آتا ہے اس کے لیے کوئی تعمیری سامان پہلے سے موجود نہ تھا۔ اس دنیا میں جھرنے، آبشاریں، نہریں، کنویں، تالاب، دریا اور سمندر موجود ہیں، مگر پانی موجود نہ تھا۔ اس دنیا میں شیر اور چیتے جیسے درندے، گائے اور بکری جیسے مویشی، گھوڑے اور گدھے جیسی سواریاں، کبوتر اور عقاب جیسے پرندے، سانپ اور بچھو جیسے حشرات، اور گوشت اور دودھ دینے والے ان گنت زمینی اور سمندری مفید حیوانات موجود ہیں، مگر ان کی تخلیق کے لیے نہ کوئی نمونہ تھا اور نہ کوئی ساز و سامان۔ اس دنیا میں پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، درخت، زمین، آسمان اور ان کے بیچ میں بے شمار تخلیقات ہیں جو بالکل منفرد اور انوکھی ہیں، مگر خدا نے انہیں بغیر کسی کے مشورے اور بغیر کسی خام مال کے تخلیق کر دیا۔ پھر بنانے والے نے جو بنایا تنہا بنایا، وہی انجینئر ہے، وہی منصوبہ ساز ہے، وہی مصور اور ڈیزائنر ہے، وہی حساب کتاب رکھتا ہے اور وہی اعداد و شمار جمع کرتا ہے۔ اس پورے عمل میں جس وقت جن وسائل اور صلاحیتوں کی ضرورت ہوئی وہ خدا نے بغیر کسی کی مدد کے تنہا فراہم کر دیے۔ ایک انسان کے لیے تنہا ہونا کمزوری کی علامت ہے، مگر خدا کی عظمت یہی ہے کہ سب کچھ اس نے تنہا کیا ہے۔ آخری بات یہ کہ اس نے جو بنایا اس میں کوئی عیب یا کمی نہیں، اس کی کسی تخلیق میں کوئی بہتری نہیں لائی جا سکتی، نہ اس سے بڑھ کر کوئی نمونہ تخلیق کیا جا سکتا ہے۔
اس بات کو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو غور سے انسان کی اپنی بنائی ہوئی اشیاء کو دیکھے۔ اسے معلوم ہوگا کہ انسان کی ہر تخلیق دراصل کائنات میں موجود پہلے سے کسی مخلوق یا کسی نمونے کی ایک بھونڈی اور کمزور نقل ہے۔ مثلاً ہوائی جہاز پرندوں کی، کشتیاں اور آبدوزیں مچھلیوں کی، ریل گاڑیاں اور موٹر کاریں حشرات اور حیوانی سواریوں کی، اور کمپیوٹر انسانی دماغ کی ایک نقل ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم خدا کی ایک عظیم کائنات میں رہتے ہیں۔ اس کی سب سے زیادہ خوبصورت تخلیق ہمارا یہ گھر یعنی ہماری زمین ہے، اور اس کی سب سے شاندار اور عجیب مخلوق یہ انسان ہے۔ مگر نہ ہم زمین میں اس کی عظمت کو سراہتے ہیں اور نہ اپنے وجود میں موجود اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم میں سے ہر شخص جب کچھ تعمیر یا تخلیق کرتا ہے تو اپنی تعریف سننا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تخلیق و تعمیر کا عمل لازماً اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسے سراہا جائے، مگر پھر بھی ہم اس ہستی کی حمد و ثنا کو زندگی کا مقصد نہیں بناتے جس نے یہ کائنات بغیر کسی نمونے اور بغیر کسی کی مدد کے بنائی ہے، اور جو آنے والی دنیا میں ہمارے لیے جنت کی عظیم نعمت کی تعمیر کر رہا ہے۔ جو لوگ خدا کی اس دنیا میں خدا کی حمد کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جو آخرت میں خدا کی بے مثال نعمت یعنی جنت میں بسائے جائیں گے۔ جنت کی قیمت کچھ نہیں، بس بن دیکھے رب کی حمد کرنا اور اس کی مان کر زندگی گزارنا ہے۔ کتنی معمولی مگر کتنی فطری قیمت ہے یہ، مگر ہم یہ بھی نہیں دے پاتے۔ جی پی ایس سسٹم۔ جی پی ایس گلوبل پوزیشننگ سسٹم انفارمیشن ایج کی اہم ترین ایجادات میں سے ایک ہے۔ یہ نظام زمین کے گرد گھومنے والے سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہر طرح کے موسم اور حالات میں کسی بھی ایسی چیز یا انسان کی نقل و حرکت کی پوری معلومات فراہم کرتا ہے جس کے پاس وہ آلہ لگا ہو جو اس سسٹم کے سگنل وصول کر سکتا ہو۔ اسے عام طور پر جی پی ایس ٹریکنگ سسٹم کہتے ہیں۔ اس کا ایک عام استعمال یہ ہے کہ گاڑیوں یا موبائل فون میں یہ سسٹم لگ جاتا ہے، جس کے بعد یہ سسٹم ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنے میں لوگوں کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ یہ سسٹم ہر قدم پر یہ بتاتا ہے کہ اس وقت آپ کہاں ہیں، ارد گرد کیا علاقے ہیں اور آگے کس سڑک پر جانا اور کون سا موڑ مڑنا ہے۔ آپ غلط موڑ مڑ جائیں تو یہ سسٹم الارم بجا کر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ غلط جا رہے ہیں۔ کم و بیش یہی معاملہ انسان اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنی وحی یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے بالکل واضح طور پر ہدایت کا ایک نقشہ دیا ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ جنت تک پہنچنے کا درست راستہ کیا ہے۔ پھر اس کے دل میں ضمیر نام کا ایک آلہ لگا دیا ہے۔ یہ آلہ ہر قدم پر اسے بتاتا ہے کہ انسان اپنی منزل یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے درست موڑ لے رہا ہے یا پھر غلط رخ پر آ گیا ہے۔ مگر بدقسمتی سے اپنی گاڑی اور موبائل میں یہ سسٹم پسند کرنے والے بیشتر لوگوں کو اپنے اندر اس سسٹم کی موجودگی کا احساس نہیں، یا پھر وہ اسے بند کر کے رکھنا پسند کرتے ہیں۔ یا ایک دوسرا کام جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ اپنی مرضی کے مواقع پر اس سسٹم کو آن کر دیتے ہیں اور جہاں دل چاہتا ہے اس سسٹم کو آف کر دیتے ہیں۔ مثلاً جو لوگ خواہشات کے مریض ہوتے ہیں وہ اپنی خواہشات کی تسکین کے وقت اس سسٹم کو بند کر دیتے ہیں۔ سسٹم لاکھ شور مچائے کہ جو دیکھا جا رہا ہے وہ غلط ہے، جو سنا جا رہا ہے وہ منع ہے، جس سے مزے لیے جا رہے ہیں وہ عمل حرام ہے، مگر انسان اس سسٹم کی ہر پکار سنی انسنی کر دیتا ہے۔ جو لوگ بہت تعصبات کے مریض ہوتے ہیں وہ اختلاف رائے کے ہر موقع پر اس سسٹم کو دریا برد کر دیتے ہیں۔ وہ اندھی مخالفت کرتے ہیں، بحث برائے بحث کرتے ہیں، نکتہ آفرینی اور جدال کے ہتھیار لے کر میدان میں اتر جاتے ہیں۔ الزام، بہتان، دشنام ہر چیز سے کام لیتے ہیں، مگر جو سچائی اپنے نقطہ نظر کے خلاف ہو اس کو کبھی قبول نہیں کرتے۔ یہ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ اس معاملے میں یہ اپنے جی پی ایس سسٹم کو بند کر چکے ہوتے ہیں۔
کم و بیش یہی معاملہ ہر شخص کا ہے، کوئی انا کے لیے، کوئی حرام کمانے کے لیے، کوئی حرام سے لطف لینے کے لیے، اور کوئی شخص نام اور مرتبے میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے اپنے سسٹم کو عارضی یا مستقل طور پر بند کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جو سسٹم ہمیں دیا گیا ہے وہ آخری درجے کا پرفیکٹ اور مکمل سسٹم ہے۔ بس ایک دفعہ قرآن میں مطلوب صفات کا نقشہ پڑھ لیا جائے اور پھر اپنے ضمیر کی ڈیوائس کو بند نہ کیا جائے تو انسان کا جنت میں جانا یقینی ہے، کیونکہ پھر ہدایت کا یہ جی پی ایس سسٹم اسے خود بخود جنت تک پہنچا دے گا۔ شاید انسانوں کے اس رویے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان واقعی جنت تک پہنچنا ہی نہیں چاہتا، وہ جنت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، وہ خدا پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ اس کا ایمان ایک وراثتی عقیدہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ورثے میں ملنے والے عقیدے کے لیے لوگ لڑ سکتے ہیں، اس کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہی اس سسٹم کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ 3 سطحیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات تخلیق کی ہے اس کو دیکھنے کی 3 سطحیں انسان نے دریافت کی ہیں۔ پہلی سطح وہ ہے جو انسانی آنکھ سے نظر آتی ہے، یہ جمادات، نباتات اور حیوانات کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں آسمان اور زمین ہے، شہر اور جنگل ہیں، میدان اور پہاڑ ہیں، سمندر اور صحرا ہیں۔ اس دنیا میں بے پناہ تنوع ہے، رنگینی ہے، حسن ہے، اور وہ سب کچھ ہے جسے ہم شب و روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور مبہوت اور حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں خدا ہر لمحہ اپنی صفات کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اپنی خلاقیت، ربوبیت، علم، حکمت، قدرت اور رحمت کے نمونے شب و روز لوگوں کو دکھاتا ہے۔ کائنات کی دوسری سطح وہ ہے جو بڑی بڑی دوربینوں سے نظر آتی ہے۔ یہ دنیا ستاروں اور سیاروں کی دنیا ہے، ختم نہ ہونے والے فاصلوں اور ان گنت کہکشاؤں کی دنیا ہے، روشنی اور آگ کے سورجوں اور اندھیروں اور تاریکی کے خلاؤں کی دنیا ہے۔ یہ دنیا اتنی بڑی اور اتنی ہیبت ناک ہے کہ اس کے تصور ہی سے انسان لرز اٹھتا ہے۔ اس دنیا کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سورج جیسے عظیم وجود کو ساحل سمندر پر پڑا ریت کا ایک حقیر ذرہ تصور کر لیا جائے تو ذرے کی جسامت کا اگلا ستارہ 30 کلومیٹر دور پایا جائے گا۔ اس کائنات میں اتنے ہی ستارے ہیں جتنے دنیا کے تمام ساحلوں پر ذرات ہوتے ہیں، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ یہ دنیا خدا کی بے کراں عظمت اور اس کی بے حد قہاریت کا مظہر ہے۔ یہ اس کی بادشاہی کا بیان ہے اور اس کے عزیز اور مقتدر ہونے کا نشان ہے۔ یہ دنیا انسان کو بتاتی ہے کہ پروردگار عالم نے جس جنت کا وعدہ کر رکھا ہے اور جس کی وسعت وہ آسمان و زمین کے برابر قرار دیتا ہے، اس کی تیاری بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ یہ ختم نہ ہونے والی کائنات انسانوں کو اطمینان دلاتی ہے کہ ان کے مالک نے ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر تیار کر رکھا ہے۔ آج کا انسان جانتا ہے کہ ایک وقت میں ہماری جنت نظیر زمین بھی اس کائنات کی طرح ڈھنڈار اور بیکار تھی، مگر آج سرسبزی، حسن اور شادابی کا شاہکار ہے۔ اسی طرح اس کائنات میں ہر لمحہ جب ایک نیا ستارہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی نئے نیکوکار کے اجر کا بدلہ ہوتا ہے۔ پروردگار آہستہ آہستہ اس کو بھی جنت بنا دے گا، یہاں تک کہ روز قیامت برپا ہوگا اور نیکوکار اپنے اس اجر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ کائنات کی تیسری سطح وہ ہے جو خوردبین یعنی مائکروسکوپ کی آنکھ سے نظر آتی ہے۔ یہ دنیا خلیات، بیکٹیریا اور ایٹم کی دنیا ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جس سے خدا نے پہلی 2 دنیاؤں کو تخلیق کیا ہے۔ یہ دنیا بھی اپنے اندر کچھ کم عجوبے نہیں رکھتی۔ یہی عجوبہ کیا کم ہے کہ انسان نظر نہ آنے والے خلیات کے مجموعے سے بنا ہے۔ عناصر آنکھ سے پوشیدہ رہنے والے ایٹموں سے بنے ہیں، پھر ان ایٹموں کا تجزیہ کرتے چلے جائیں تو اندر سے ایک جیسے ذرات یعنی الیکٹران اور پروٹون وغیرہ نکلتے ہیں۔ ان کی ترتیب میں معمولی تبدیلی سے کائنات کا ہر تنوع اور تخلیق وجود میں آتی ہے۔
اس دنیا میں خدا باریک بھی ہیں، لطیف و خبیر ہے، حی و قیوم ہے، سمیع و بصیر ہے، اور دلوں کا حال جاننے والا علیم بذات الصدور ہے۔ یہ دنیا انسان کو اس علیم و خبیر ہستی کے حضور پیشی کا احساس دلاتی ہے۔ اس دنیا میں انسان دیکھتا ہے کہ خود اس کا اپنا وجود کتنی حقیر اور بے وقت چیز سے جنم لیتا ہے۔ وہ ایک سے دوسرے مرحلے تک گزرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورا آدمی بن جاتا ہے۔ پھر یہ انسان زندگی کے مختلف مراحل سے گزر کر موت سے ہمکنار ہوتا ہے، مگر اس کی پہلی تخلیق اسے یہ پیغام دے چکی ہے کہ وہ اگر پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے تو دوسری دفعہ بھی ہو سکتا ہے، اور بلا شبہ وہ دوبارہ پیدا ہوگا۔ اس روز اسے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، اسے اپنی سیرت اور کردار کو محاسبے کے لیے پیش کرنا ہوگا۔ آج انسان کے پاس موقع ہے کہ وہ ان 3 سطحوں پر خدا کی صفات کو دیکھے اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی سیرت و کردار کو ڈھال لے، ایمان کو معرفت اور علم کو عمل میں ڈھال لے۔ جس نے یہ کیا وہ ختم نہ ہونے والی کائنات کی ختم نہ ہونے والی نعمتوں میں بسایا جائے گا، اور جو یہ نہ کر سکا وہ ابد تک اپنی بدنصیبی پر ماتم کرتا رہے گا۔ ہمہ یاراں دوزخ۔ بریگیڈیئر صدیق سالک مرحوم ایک صاحب قلم فوجی تھے۔ وہ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں ہندوستانی فوج کی قید میں چلے گئے اور 2 برس قید و بند میں گزارے۔ اپنی اس قید کی داستان انہوں نے ہمہ یاراں دوزخ کے عنوان سے کتابی شکل میں تحریر کی۔ قید کے ابتدائی مرحلے میں صدیق سالک صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا۔ قید و بند کے اس مرحلے کا احوال انہوں نے کتاب کے باب قیدی نمبر 10 میں بیان کیا ہے۔ دشمن ملک میں قید تنہائی کی یہ قسم گزری تو بہت سے لوگوں پر ہوگی، مگر ایک ادیب ہونے کے ناطے صدیق سالک صاحب نے جس طرح اس قید کا احوال لکھا ہے وہ انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس قید میں سالک صاحب کو زیر زمین ایک ایسے سیل میں رکھا گیا تھا جہاں رات تو کجا دن میں بھی روشنی کے گزرنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ قبر نما یہ سیل 6 مربع فٹ کی ایک ایسی کال کوٹھڑی تھی جس میں انسان پھینکا تو جا سکتا ہے، جی نہیں سکتا۔ تنگی و تنہائی اور تاریکی و وحشت کے اس ماحول میں ان کا ساتھ دینے کے لیے اس سیلن زدہ سیل میں کوئی تھا تو وہ موسم سرما کی شدید ٹھنڈ تھی، یا پھر مچھر، کھٹمل اور پسوؤں کی ایک بڑی تعداد ان کا لہو پینے کے لیے وہاں موجود تھی، یا پھر ان کے اندر سے ابلتی بلکتی بھوک اور نیند کی جبلتیں تھیں جن کی تسکین کے لیے حالات آخری درجے میں ناسازگار تھے۔ وہاں اگر کوئی انسان تھا تو باہر تعینات وہ سنتری تھا جو انہیں اس کال کوٹھڑی میں لیٹے یا دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھتا تو مغلظات اور گالیوں سے ان کی خبر گیری کرتا۔ صدیق صاحب نے اس پورے مرحلے کا احوال جس طرح بیان کیا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک عام قاری کے لیے یہ قوموں کی دشمنی، جنگوں کی ہولناکی اور قید کے احوال کے اعتبار سے ایک مؤثر تحریر ہوگی، مگر ایک بندہ مومن کی نظر سے یہ دوزخ کے عذاب کا ایک تعارف ہے۔ قرآن مجید میں دوزخ کی جو سزائیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے سب سے ہلکی سزا وہ ہے جو سورۃ الفرقان میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ اہل جہنم دوزخ میں کسی تنگ جگہ پر باندھ کر پھینک دیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب یہ اس کی کسی تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو اس وقت اپنی ہلاکت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہی ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ سالک صاحب کی تحریر پڑھ کر ان آیات کی ایک بہترین تشریح سامنے آتی ہے۔ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ دوزخ کا بظاہر کم نظر آنے والا عذاب بھی انسانی برداشت کے لیے اتنا زیادہ ہے کہ کوئی انسان اس کو جھیلنے کی تاب نہیں رکھتا۔ قرآن مجید اس عذاب ہی کو واضح نہیں کرتا بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ عذاب ناشکری کے بدترین جرم کی سزا ہیں۔ یہ ناشکری کیا ہوتی ہے اس کی بڑی خوبصورت وضاحت بھی سالک صاحب کی اس کتاب میں ملتی ہے۔ وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اس قید سے ذرا دیر کی رہائی نے انہیں وہ مناظر فطرت بھی کیسی قیمتی چیز محسوس ہوئے جن کے درمیان ہمارے صبح و شام گزرتے ہیں اور ہم کبھی ان پر توجہ بھی نہیں دیتے۔ اس بیان کو ذرا انہی کی زبانی سنیے۔ آدھ گھنٹے بعد مجھے پھر روئے زمین پر آنے کی دعوت ملی۔ میں نے پھر مناظر قدرت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔
پیپل کے پتے جھڑتے دیکھے، اس پر جنگلی چوہے چڑھتے دیکھے، غسل خانے کی منڈیر پر کبوتروں کو مصروف کوٹرگوں پایا، صحن سے ایک فاختہ کو فکر آشیاں بندی میں تنکے اکٹھے کرتے دیکھا، غلاظت کے ڈھیروں سے کووں کو چاول اور چیلوں کو تلاش گوشت میں اس پر جھپٹتے دیکھا۔ بس کچھ نہ پوچھئے، ان عیاش آنکھوں نے کیا کیا ضیافت نہ اڑائی۔ رستی بستی دنیا کی ایک جھلک دیکھ لی اور پھر 24 گھنٹے کے لیے زیر زمین دفن۔ فطرت کی حسین دنیا کا یہ نظارہ جو آسمان سے زمین تک پھیلے ہوئے رنگوں، روشنیوں اور نظاروں پر مشتمل ہے، ان اربوں کھربوں نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت ہے جس میں ہم جیتے ہیں، وگرنہ زندگی، اس کی بقا اور اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے جو ساز و سامان اس کائنات میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں دی جا سکتی۔ یہ سب کچھ ہمیں مفت میں ملتا ہے۔ ہوا، پانی، غذا، صحت، طاقت، رشتے ناطے، مال و اسباب، غرض ہر جگہ یہ نعمتیں بے حساب بکھری ہوئی ہیں، مگر ہم دینے والے کو بھول کر جیتے ہیں، اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے، اس کی یاد کو اپنی زندگی نہیں بناتے۔ یہی نہیں، ہم اس مہربان رب کی نافرمانی میں جیتے ہیں، اس کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، اس کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کے بغیر ایک لمحہ جی نہیں سکتے، کوئی محرومی برداشت نہیں کر سکتے، مگر ہمارا حوصلہ دیکھیے کہ ہم اس عجز کے باوجود ایسی غفلت اور سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جہنم کی ابدی قید ایسی ہی ناشکری اور سرکشی کا بدلہ ہے۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کو یاد کر کے اور اس کی شکر گزاری میں جیتے ہیں، تو ان کا بدلہ اسی آیت کے ساتھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ان سے پوچھو کیا یہ انجام بہتر ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ نیک لوگوں سے کیا جا رہا ہے؟ وہ ان کی جزا اور ان کا ٹھکانہ ہوگی، اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تیرے رب کا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس کی حتمی ذمہ داری ہے۔